السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ محترم حضرات، آج ہم قصص النبیین کا 14واں سبق انشاءاللہ پڑھیں گے، جس کا نام ہے رؤیا ابراہیم۔ رؤیا کے معنی ہوتا ہے خواب۔ رؤیا ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا خواب۔ وعاد ابراہیم، عاد کے معنی ہوتا ہے لوٹنا۔ وعاد ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام لوٹے الی مکہ، مکہ کی طرف، بعد مدت، ایک مدت کے بعد۔ جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اور اپنی بیوی حاجر علیہ السلام کو مکہ کے سرزمین کے اندر چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور ایک مدت کے بعد میں دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں۔ وعاد ابراہیم الی مکہ، ابراہیم علیہ السلام مکہ کی طرف لوٹے بعد مدت، ایک مدت کے بعد۔ ولقیا اسماعیل، اور لقیہ معنی ہوتا ہے ملاقات کرنا۔ ولقیہ اسماعیل، اور انہوں نے اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کی۔ لقیہ کے اندر جو ہوا ضمیر ہے، اس کا جو مرجع ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف لوٹے گا۔ اور انہوں نے اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کی۔ ولقیہ حاجر، اور حاجر علیہ السلام سے ملاقات کی۔ وفرح ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام خوش ہوئے۔ فرحہ یفرح کے معنی ہوتا ہے خوش ہونا۔ وفرح ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام خوش ہوئے بولدہ اسماعیل، اپنے لڑکے اسماعیل علیہ السلام سے۔ یعنی ایک باپ اپنے بیٹے سے ملاقات کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے انسان کو خوشی تو ہوتی ہی ہے، تو اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے جب ملاقات کی تو خوش ہوئے۔ وکان اسماعیل ولدن صغیرن، اور اسماعیل علیہ السلام چھوٹے بچے تھے، چھوٹے لڑکے تھے۔ یجری، وہ دوڑتے تھے، ویلعبو، اور وہ کھیلتے تھے، ویخرج مع والدہ، اور اپنے والد کے ساتھ نکلتے تھے۔ وکان ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام یحب اسماعیل جداً، اسماعیل علیہ السلام سے محبت کرتے تھے، جداً بہت زیادہ۔ اور ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ وذات لیلۃ، ایک رات، یعنی ایک رات کا واقعہ ہے۔ رأى ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، فی المنام، خواب میں۔ ایک مرتبہ ایک رات ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا، انہو، کہ وہ یذبح، ذبح کر رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کو۔ وکان ابراہیم نبیا صادقا، اور ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، صادقا، یہ اسی کی صفت ہے، یعنی سچے نبی تھے، اور ابراہیم علیہ السلام ایک سچے نبی تھے۔ وکان منامہ منامن صادقا، اور ان کا خواب سچا تھا۔ منامن صادقاً، سچا خواب تھا۔ وکان ابراہیم خلیل اللہ، اور ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، اللہ کے دوست تھے، اللہ کے خلیل تھے۔ خلیل کے معنی ہوتا ہے دوست، اللہ کے خلیل تھے، اللہ کے دوست تھے۔ فارادہ، تو انہوں نے ارادہ کیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے، ان یفعل، کہ وہ کرے، ما امرہ اللہ فی المنام، جس کا اللہ رب العالمین نے خواب میں حکم دیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ وہ اس کام کو کریں جس کا اللہ رب العالمین نے خواب میں ان کو حکم دیا ہے۔ امرہ کا جو فاعل ہے وہ اللہ رب العالمین ہے، اور یہ ہا ضمیر جو دیکھ رہے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے۔ وقال ابراہیم لاسماعیل، ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے کہا، انی ارا فی المنام، بے شک میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں
تم کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، پس تو تمہاری کیا رائے ہے؟ قال، تو بیٹا کہتا ہے، یا ابت افعل، اے میرے ابا جان، افعل ما تؤمر، آپ اس کام کو کر گزریے، ما تؤمر، جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، یعنی آپ اس کو کریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ واخذ ابراہیم اسماعیل، ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لیا، معہ، اپنے ساتھ، واخذ سکینا، اور ایک چھری لی اور ایک چاقو لیا۔ ولما بلغ ابراہیم مینا، اور جب ابراہیم علیہ السلام مینا پہنچے، وارادہ، اور انہوں نے ارادہ کیا، ان یذبح اسماعیل، کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرے۔ واضطجع اسماعیل علی الارض، اضطجع کے معنی ہوتا ہے لیٹانا یا لیٹنا۔ واضطجع اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام علی الارض، زمین پر لیٹ گئے۔ واراد ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا، ان یذبح، کہ وہ ذبح کرے۔ فوضع السکین علی حلقوم اسماعیل، وضع زو کے معنی ہوتا رکھنا، سکینہ چاقو چھری، تو انہوں نے چھری کو رکھا علی حلقوم اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر۔ آگے دیکھیے، ولیکن اللہ یحب، لیکن اللہ تعالیٰ نے پسند کیا، ان یرا، کہ وہ دیکھے، هل یفعل خلیلہ، کہ اس کا خلیل، هل یفعل، کیا وہ کرتا ہے، خلیلہ، اس کا خلیل، ما یأمرہ، جس کا اسے حکم دیا گیا، وهل یحب اللہ، کیا وہ پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اکثر، زیادہ، یعنی زیادہ کیا وہ اللہ رب العالمین سے زیادہ محبت کرتا ہے، او یحب ابنہ اکثر، یا اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس بات کو پسند کیا کہ اللہ رب العالمین اپنے خلیل کو دیکھے کہ جو ان کا خلیل ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام، ان کو جو حکم دیا جاتا ہے، کیا وہ حکم کی تکمیل کرتے ہیں یا نہیں ہے، کیا وہ اللہ رب العالمین سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا اپنے بیٹے سے محبت کرتے ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے اس کو وہ ضرور کریں گے، تو چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ وَنَجَحَ ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے، فی الامتحانی، امتحان کے اندر، تو ابراہیم علیہ السلام امتحان میں کامیاب ہوئے۔ فَأَرْسَلَ اللَّهُ جبریل، اللہ رب العالمین نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، بِقَبْشٍ، دمبے کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین نے جبریل علیہ السلام کو ایک دمبے کے ساتھ بھیجا، من الجنتی، جنت سے۔ وقال، اور کہا، اذبح ھذا، اس کو ذبح کرو، ولا تذهب اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام کو ذبح نہ کرو۔ وَأَحَبَّ اللَّهُ، اللہ رب العالمین نے پسند کیا، عمل ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے عمل کو۔ فَأَمَرَ الْمُسْلِمِينَ، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا، بالذبح، ذبح کرنے کا، فی عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ کے موقع پر، عید الاضحیٰ میں ذبح کرنے کا اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو حکم دیا، جیسا کہ ہر سال الحمدللہ ہم اور آپ اس سنت کو زندہ کرنے کی کوشش زندہ کرتے ہیں عید الاضحیٰ کے موقع پر۔ صلی اللہ علی ابراہیم الخلیل وسلم، درود و سلام ہو ابراہیم خلیل اللہ پر، وصلی اللہ علی ابنہ اسماعیل، اور درود و سلام ہو ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام پر۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، تب تک کے لیے اگلے لیسن کے اندر انشاءاللہ ہم اگلے سبق کو بھی پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔